اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ھذا اليوم وشر ما بعدہ واعوذ بک من الکسل وسوء الکبر واعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر۔ ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے سبح کی، اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی اور اس کے بعد آنے والے دنوں کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں سستی برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جس نے صبح کے وقت مذکورہ کلمات 3 مرتبہ کہے، وہ شام تک ہر طرح کے شیطان، کاہن اور ساحر سے محفوظ رہے گا۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض إلا بإذنه من شر ما خلق ووراء ومن شر الشيطان وشركه۔ ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے صبح کی، اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ساری کی ساری تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس نے آسمان کو زمین پر اپنے حکم کے بغیر گرنے سے روک رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھیلایا، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک میں مبتلا کرنے کے شر سے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، تیرے نام ہی سے ہم نے صبح کی، اور تیرے ہی نام سے ہم نے شام کی، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جس نے یہ کلمات صبح اور شام پڑھ لیے تو اس کی جانب سے اس دن اور اس رات کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بیہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو بھی نعمت میرے پاس یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی صبح کے وقت موجود ہے تو وہ صرف تنہا تیری ہی جانب سے ہے، ان میں تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے لیے ہی ساری تعریف اور شکر ہے۔ ان کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے کے اس دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی، میں تجھے تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوقات کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں
کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ہم نے اسلام کی فطرت اور اخلاص کے کلمہ پر اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر صبح کی جو سیدھے سادے مسلمان تھے اور وہ کبھی شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیں گے۔ اللہم انی اسبحت منک فی نعمت وعافیت وستر فاتم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں نے تیری جانب سے نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کی حالت میں صبح کی، پس تو مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا اور آخرت میں مکمل فرما۔ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھنے والے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے اس دن کا بہترین رزق عطا کیا جائے گا اور اس دن کے شر کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو چاہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ تعالی ہی کی جانب سے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان کلمات کو صبح کے وقت میں پڑھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ شام ہونے تک دن بھر اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ربی لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔